اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 2-3۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا اور ایسے راستے سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 4۔ جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 5۔ جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا۔ سورۃ طلاق سے مختصر آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات میں زندگی کے تمام مسائل کا حل بتایا گیا ہے۔ ہم دنیا کے جتنے انسان بھی ہیں اور ان کے جتنے مسائل ہیں، آخرت کی بھی جتنے مسائل ہیں، ان کا حل صرف 2 لفظوں میں بتایا گیا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ۔ اور جس شخص نے بھی تقوی اختیار کی۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کرنا، اور جس سے روکا ہے اس سے رکے رہنے کو تقوی کہتے ہیں۔ تقوی کی وضاحت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب احبار رحمہ اللہ سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، اے عمر، کبھی جنگل اور کانٹوں اور جھاڑیوں والے راستے سے گزر ہوا ہے آپ کا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہاں۔ پوچھا، پھر کس طرح اس راستے سے گزرتے ہو؟ فرمایا، بہت ہی احتیاط سے، ایک ایک قدم بہت ہی آہستہ، چپکے چپکے سے، بڑے خیال سے کہ کہیں کپڑے کا دامن جھاڑیوں یا کانٹوں میں نہ پھنس جائے یا کوئی کانٹا پاؤں میں نہ چبھ جائے۔ تو حضرت کعب احبار رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تقوی بھی اسی چیز کا نام ہے کہ زندگی بھی بڑے احتیاط سے گزارنی ہے، قدم قدم پر نگاہ رکھنی ہے۔ یہ دنیا نفس اور شیطان کی جھاڑیوں سے، خواہشات نفس، زیب و زینت، مال اور دولت کی محبت سے، ان کے کانٹوں سے بھری ہوئی ہے۔ بڑا محتاط ہو کر چلنا ہے، کہیں دامن دنیا کے ان کانٹوں میں نہ پھنس جائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سنبھل کر رہ قدم اے دل اس حسن بہار فانی میں۔ جس نے بھی سنبھل کر قدم رکھا، مطلب یہ کہ ہر وقت یہ احتیاط دامن گیر رہے کہ میرے اللہ کا جو حکم ہے میں کروں گی، چاہے میری جان قربان ہو جائے۔ میرے اللہ نے جس کام سے روکا ہے میں نہیں کروں گی، چاہے روئے زمین کی بادشاہی بھی مجھے مل جائے۔ یہ ہے تقوی۔ اب اللہ تعالیٰ ان متقیوں سے مخاطب ہیں، ان کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ جس شخص نے بھی تقوی اختیار کیا، یعنی جس نے مجھ سے ڈر کر زندگی گزاری، اس کے لیے 5 خوشخبریاں ہیں۔ پہلی خوشخبری، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا۔ اس بات سے اندازہ ہوا، صرف ان مختصر الفاظ میں تمام مسائل کا حل بتا دیا گیا۔ ہر شخص دنیا کے مسائل میں مبتلا ہے، کئی مشکلات ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، زندگی کے کئی مسائل ہیں۔ کسی کو اولاد کا مسئلہ ہے، کسی کو روزگار کا مسئلہ ہے، کسی کو بیماری کا مسئلہ ہے، کسی کو غربت کا مسئلہ ہے، کسی کو عزیز و اقارب کا مسئلہ ہے، کسی کو کاروبار کا مسئلہ ہے۔ بہرحال یہ زندگی مسائل ہی مسائل سے بھری ہوئی ہے، کوئی سکون نہیں، کوئی چین نہیں، کوئی اطمینان نہیں۔ ساری دنیا کے انسان پریشان ہیں، حل کی تلاش میں ہیں کہ کہیں سے ان کو مسائل کا حل مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے، خالق انسان نے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہی حل بتا رہا ہے۔ اور زندگی کے لاکھوں مسائل ہوں، ساری انسانیت کائنات کے مسائل ہوں، صرف ایک جملے میں تمام مسائل، ہر انسان کے مسئلے کا حل بتا دیا۔ جس نے بھی تقوی اختیار کیا، اس کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ کتنا مختصر حل ہے، کتنا آسان حل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تمہاری ہر مشکل حل ہو جائے گی۔
اب دوسری خوشخبری، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق تو ایسے راستے سے دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ یہ دوسری بڑی خوشخبری ہے۔ اور زندگی کا اہم مسئلہ رزق کا ہے کہ جس شخص نے بھی اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری اس کے لیے اللہ رزق کا ایسا اہتمام فرمائیں گے جہاں اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ آج اگر دیکھا جائے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے۔ ہر شخص روزگار کی تلاش میں کبھی وڈیروں کے پاس، کبھی MNA کے پاس، کبھی MPA کے پاس، کبھی کسی آفیسر کے پاس، کبھی کسی کے در پہ ٹھوکریں کھاتا ہے۔ تو ہر در کی ٹھوکریں کھا کر مایوس ہو کر پھر وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ اخبارات بھرے پڑے ہیں اس قسم کے واقعات سے۔ ہر شخص رونا روتا ہے کہ یار روزگار کی تنگی ہے۔ ان مختصر الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیٹ کا مسئلہ بھی حل کر دیا کہ در در کی ٹھوکریں کھانے والے میرے در پر آؤ، میرے پاس ہر شے کے خزانے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، میرے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، میرے پاس آؤ، مجھ پر بھروسہ کرو، مجھ سے ڈر کر زندگی گزارو تو رزق ایسی جگہ سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن عمران ابن حسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من انقطع الى اللہ کفاہ اللہ کل مونۃ ورزقہ من حیث لا یحتسب ومن انقطع الى الدنیا وکلہ الیہا۔ طبرانی معجم صغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 201۔ حضرت عمران بن حسین سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ رزق تو وہاں سے دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا، اور جو شخص اللہ سے کٹ کر دنیا کی طرف ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے سپرد کر دیتا ہے۔ اب تیسری خوشخبری، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص بھی اللہ سے ڈرے گا اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے۔ جس شخص نے بھی تقوی اختیار کیا اس کے لیے یہ خوشخبری ہے، اور اس کے معاملات اور زندگی کے وہ کام جو رکے ہوئے ہیں، جو مسائل جو الجھے ہوئے ہیں، اللہ آسان کر دے گا، کیونکہ بندہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بندے کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ہماری زندگی کے بے شمار مسائل جس میں ہم الجھے ہوئے ہیں، اس میں رکاوٹ صرف اللہ کی نافرمانی ہے۔ اگر اللہ کی فرما برداری کا عہد کریں، اس کا تقوی اختیار کریں تو تمام مسائل کی حل کی صورت اللہ تعالیٰ نے نکال دی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْهُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، یہ چوتھی خوشخبری ہے، جو اللہ سے ڈرے گا اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا۔ پانچویں خوشخبری، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کو بڑا اجر دے گا۔ جو شخص بھی اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اس کی برائیاں اور اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ گناہ معافی نہیں بلکہ گناہ کے وجود کو مٹا دیا جائے گا۔ اگر ہاتھوں نے خطائیں کی ہیں تو وہ خطائیں ہاتھوں پر نقش تھی، پاؤں نے خطائیں کی ہیں تو وہ پاؤں پر نقش تھی، زمین پر خطائیں کی تو زمین پر نقش ہو گئی تھی۔ لیکن بندہ جب تقوی کی طرف پلٹ آتا ہے، اپنے رب سے معاملہ درست کر لیتا ہے تو اللہ بھی اس سے معاملہ درست کر لیتا ہے۔ معاملات کے درست ہونے کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی رحم کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ تقوی والے بندے کی تمام خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ نہ صرف خطائیں مٹا دی جاتی ہیں بلکہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں اجر و ثواب کے انعام سے نواز رکھا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ تقوی اختیار کرے، اپنے رب سے تعلق قائم کرے۔ ایک سائل اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ شیخ ابو طالب المکی قوت القلوب میں بیان کرتے ہیں کہ ایک سائل اپنی ضروریات اور حاجات کے لیے اکثر اوقات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دیتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، عمر کا دروازہ اچھا ہے یا اللہ کا؟ اس سائل نے عرض کیا کہ دروازہ تو اللہ کا ہی اچھا ہے،
مگر کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جا کر قرآن پڑھ، تجھے پروردگار کا دروازہ مل جائے گا، کوئی ہدایت کی کرن نصیب ہو جائے گی۔ وہ شخص چلا گیا۔ کافی عرصہ گزر گیا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر دستک نہیں دی۔ فاروق اعظم نے پوچھا، کئی دن گزر گئے، وہ شخص نظر نہیں آیا۔ پتہ چلا کہ وہ شخص گوشہ نشیں ہے، کسی سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ آپ اس سے ملنے کے لیے گئے تو وہ شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ کئی دنوں سے تو میرے دروازے پر نہیں آیا؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا امیر المؤمنین، جب سے قرآن پڑھا ہے اس وقت سے کسی مخلوق کے دروازے پر جانے کی حاجت باقی نہیں رہی۔ آپ نے پوچھا کہ تم نے قرآن میں کیا پڑھا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہ والی آیت پڑھی ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رازق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا ہے وہ آسمان میں ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ اس آیت سے مجھے معلوم ہوا میرا رزق تو آسمان پر ہے، میں خواہ مخواہ زمین پر تلاش کرتا پھرتا ہوں۔ میں نے جب سے یہ حقیقت معلوم کی ہے آسمان والے کے ساتھ تعلق قائم کر لیا ہے، جب سے اس سے ڈر کر زندگی بسر کرنے کا آغاز کر لیا ہے، اس وقت سے مجھے ہر چیز میسر آ رہی ہے، ہر حاجت پوری ہو رہی ہے، ہر مشکل، ہر مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر رو پڑے، پھر اکثر اس سے ملنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک شخص سخت غفلت میں مبتلا تھا، نہ دنیا کماتا نہ دینی احکام کی بجاوری کرتا، اپنی زندگی سے بیزار تھا۔ ایک دن اس نے کسی رئیس کے لشکروں کو دیکھا کہ ان کی زندگی بڑے پرلطف اور زندگی کی ہر آسائش مزہ ان کو میسر تھا۔ اس پر وہ شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکوہ کرنے لگا کہ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، جبکہ یہ لشکر فلاں رئیس کے ملازم ہیں، میری زندگی کتنی مشکل ہے، یہ لشکر کتنی آسائش اور مزے میں ہے، ان کو ہر قسم کی سہولت، ہر قسم کی آسائش، عزت، صحت، تندرستی، ہر چیز میسر ہے، ان کو معمولی سی تکلیف نہیں ہے، تو رئیس ان کی فکر کرتا ہے، جبکہ میرے شب و روز دکھ، تکلیف، پریشانی میں گزرتے ہیں۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتا ہے، معاذ اللہ، اے اللہ، تجھے اپنے بندے کو پالنے کا سلیقہ نہیں آتا؟ اگر تجھے رب بننا نہیں آتا تو رئیس سے سیکھ لیا ہوتا کہ بندے پروری کیسے کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس ملک کے بادشاہ نے رئیس کو گرفتار کر لیا۔ جب بادشاہ نے اس کے سپاہیوں سے اس کے خفیہ معلومات کے متعلق پوچھ گچھ کی تو ان سب کا ایک ہی جواب تھا کہ ہم نے اپنے آقا کا نمک کھایا ہے، اب ہم کسی صورت میں بھی اس کا راز افشا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کے لشکروں کو ایک ماہ تک طرح طرح کی سزائیں دی، سخت اذیتیں دی۔ جب وہ کسی بھی طرح بتانے پر آمادہ نہ ہوئے تو بادشاہ نے انہیں قتل کرنا شروع کر دیا، ایک کے بعد ایک کو قتل کرتے گئے، اور وہ خود اپنے قتل ہونے کا خون جو ہے دیکھتے رہے، مگر کیا مجال کہ کسی نے اپنی زبان کھولی ہو۔ اس وقت غیب سے ایک ندا نے اسے متوجہ کیا، تو بھی بندہ بن، اس سے سیکھ لے، پھر کبھی مولا کو یوں تانا نہ دے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نعمتوں کا شکوہ کرنے والے یہ بھی دیکھ کہ حق کی بندگی کہاں تک ادا کی ہے تم نے۔ خدا کی ربوبیت اور اس کی مہربانیاں، اس کا جود و سخا، بے پایا عطاؤں کی کمی نہیں، کمی ہماری طرف ہے۔ بندگی کا سلیقہ ہمیں نہیں آتا۔ اگر ہم اپنے رب سے ڈر کر زندگی بسر کریں، ہر وقت ہر لمحہ اس کو یاد کریں، اس سے اپنی عبدیت کا رشتہ جوڑ لیں، ہماری زندگی بدل جائے گی، زندگی کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ صرف ایک کام کریں، وہ ہے تقویٰ، کہ اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی گزاریں۔ اگر تقویٰ اختیار کریں گے تو اس کے 5 فائدے حاصل ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ مشکلات اور مسائل سے نکال دے گا، رزق اس جگہ سے دے گا جہاں سے وہم و گمان نہیں کیا جا سکتا، اللہ تعالیٰ تمام کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دے گا، اللہ تعالیٰ بڑے اجر سے نوازے گا۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ مشکلات سے بھی نکلیں، رزق بھی ملے، معاملات بھی آسان ہوں، گناہوں کی معافی بھی مل جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی مل جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔